آج ساری دنیا پریشان ہے، ہر کوئی کہہ رہا جی دیکھو جی اتنا وظیفہ پڑھ لو کام بن جائے گا، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لو، آیت کریمہ پڑھ لو، 3 مرتبہ یہ کام کر لو کام بن جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم اس کی ناراضگی بتلا رہی ہے۔ فرمایا اب وظیفوں کے پڑھنے کا کام نہیں رہا، بلکہ میرے آگے سارے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، میرے آگے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دو۔ آج میرے عزیزوں جو کوئی کورونا وائرس سے بچتا ہے اس سے ہمارا اینکر پوچھتا ہے بتاؤ آپ نے کرونا وائرس سے جنگ کیسے لڑی، آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ اب بھی میرے عزیزوں ابھی اندر سے ابھی غرور اور تکبر کا مادہ ابھی نہیں نکلا، ابھی بھی یہ تخم حرام زدگی کا نہیں نکلا، اب بھی کہتا ہے بتاؤ آپ نے جنگ کیسے لڑی ہے؟ جنگ تو 2 گروہوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے، اس کا مطلب ہے تو نے اللہ کو ہرا دیا جیت گیا، بلکہ یوں نہ کہہ کہ تو نے جنگ کیسے لڑی، بلکہ خدا کا شکر ادا کروا کے پروردگار عالم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ہر بندہ پوچھتا ہے خدا کا عذاب کیسے آ گیا؟ دنیا کے اندر 5 سپر پاور تھی، ایک میرے عزیزو روس کی سپر پاور تھی، ایک امریکہ کی سپر پاور تھی، ایک برطانیہ کی سپر پاور تھی، اقوام متحدہ کی یہ 3 بڑے ملک جو تھے، خدا پاک کی قسم یہ اقوام متحدہ کو یہ عالمی بینک کو چلایا کرتے تھے، پوری دنیا کے اندر ان کی حکمرانی ہوا کرتی تھی، اپنی فوجوں سے اپنے اسلحے سے پوری دنیا پہ روب ڈالا کرتے تھے۔ آج جا کے پوچھو امریکہ والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے بھی قرآن کی تلاوت شروع کروا دی۔ برطانیہ والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے بھی اسمبلیوں کے اندر اذانیں دینا شروع کروا دی۔ اٹلی والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے صدر نے تمہارے وزیر اعظم نے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ دیا اب ہماری حکومتیں ہماری طاقت کچھ نہیں کر سکتی، اب کوئی کر سکتا ہے تو مسلمانوں کا خدا ہی کر سکتا ہے۔ وہ چائنا جہاں مسجد کو کھولنا میرے عزیزو جرم تھا، جہاں 2 آدمیوں کا نماز پڑھنا میرے عزیزو جرم کر دیا جاتا تھا، جرم قرار دیا جاتا تھا، آج چائنا کے اندر ساری مسجدیں کھلوا دی گئی۔ چائنا کا صدر مسجد کے اندر جا کے اب دعا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی توحید ہماری سمجھ کے اندر آ گئی، اب پتہ لگ گیا کہ دنیا کے اندر سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور روس کوئی نہیں، سپر پاور برطانیہ کوئی نہیں، سپر پاور صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ جل شانہ اعلان کر رہا ہے ضرب اللہ مثل القریۃ الآمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها، فرمایا میرا نبی اس بستی کی ذرا ان کو مثال بتا دو، اس بستی کا ذرا واقعہ ان کو بتلا دو کہ جن کو پروردگار عالم نے امن بھی عطا فرمایا تھا، سکون بھی عطا فرمایا تھا، یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، دنیا کے لوگ آ کے وہاں امن حاصل کیا کرتے تھے، دائیں بائیں سے رزق ان کی بستیوں میں آیا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک کام کیا فَكَفَرَتْ بِهِ أَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ مکے والوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے اور مکے والوں سرداریاں تمہارے پاس تھی، حکومت تمہارے پاس تھی، خدا کا گھر تمہارے پاس تھا، مکے کی سرداری تمہارے پاس تھی، لوگ تمہارے شہروں میں آ کے تجارت کیا کرتے تھے، اپنا مال تمہارے شہروں میں لے کے آیا کرتے تھے، یہاں لوگ بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، بے امنوں کو امن دیا جاتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِهِ أَنْعُمِ اللَّهِ، جب تم نے اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرنا شروع کر دی، خدا کی نعمتوں کا جب تم غفران نعمت کرنے لگ گئے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر ہم نے تمہارے پر عذاب مسلط کر دیا، بھوک کا عذاب مسلط کر دیا، خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ فَكَفَرَتْ بِهِ أَنْعُمِ اللَّهِ، سب سے بڑی نعمت ہم نے تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا فرمائی تھی۔ مکے والوں سرداری تمہارے پاس تھی، حکومت تمہارے پاس تھی، بادشاہت تمہارے پاس تھی، پھر تم ہی میں سے تمہاری دھرتی پر میں نے اپنا ایک رسول بھیج دیا، پھر اس رسول کو بھیج کے میں نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
پروردگار عالم نے تمہارے پر احسان فرمایا کہ تمہارے اندر اپنا محبوب بھیج دیا، تمہیں میں سے اللہ نے نبی پیدا کر دیا، لیکن تم نے اس نعمت کا کفران نعمت کیا۔ فَكَفَرَتْ بِهِ أَنْعُمِ اللَّهِ، تم نے اس نعمت کی بھی پاسداری کو ہی نہیں کی، تم نے میرے نبی کو پتھر مارے، تم نے میرے نبی کو گلیوں میں رلایا، تم نے میرے نبی کو پریشان کیا، بار بار کہتا رہا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تمہارے سے کوئی بات نہیں مانگتا، تمہارے سے روٹی نہیں مانگتا، تمہارے سے پانی نہیں مانگتا، لیکن تم نے اتنا مجبور کر دیا کہ میرا نبی اپنا گھر اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر میں نے تمہارے پر خوف طاری کر دیا۔ پھر وہ ایک وقت آیا کہ جن لوگوں کو تم نے پیر میں جوتا پہننے نہ دیا، جن لوگوں کو تم نے گھر سے کپڑا لتا لینے نہ دیا، پھر وہ 14,000 کا لشکر لے کر میرے نبی کے ساتھ مکہ پاک میں داخل ہوئے، پھر میں نے تمہیں جھکا کے رکھ دیا، تمہیں میں نے سرنڈر ہونے پر مجبور کر دیا، میں نے تمہارے ہتھیاروں کو ڈلوا دیا، اور کائنات کے لوگوں میں نے تمہیں بتلا دیا کہ کل بھی طاقت اللہ کی تھی اور آج بھی طاقت اللہ جل شانہ کی ہے۔ اب میرے عزیزو اس بستی کو سامنے رکھ کر اس بستی کا حال دیکھیں، ملک پاکستان کے اندر کیا اللہ کی نعمتیں نہیں تھی؟ موسم ہمارے پاس تھے، خدا پاک کی قسم دنیا کے مغربی ممالک میں لوگ دھوپ کو ترستے ہیں، دھوپ والا موسم ہمارے پاس ہے، گرمی والا موسم ہمارے پاس ہے، سردی والا موسم ہمارے پاس ہے، طرح طرح کے فروٹ ہمارے پاس ہے، طرح طرح کی جنس ہمارے پاس ہے، گندم اناج ہمارے پاس ہے، طرح طرح کا کپڑا ہمارے پاس ہے، معدنیات کے ذخائر ہمارے پاس ہے۔ میرے عزیزو ہم نے اللہ کا کس حال کے اندر شکر ادا کیا؟ کیا دو نمبری ہم نے نہیں کی؟ کیا سود کا بازار ہم نے گرم نہ کیا؟ کیا بیٹیوں کا حق ہم نے نہ دبایا؟ قدم قدم کے اوپر ہم نے جھوٹ نہ بولا؟ ہم نے اپنی تجارت کو دو نمبر طریقے سے استعمال کیا؟ میرے عزیزو کیا ہم نے اپنے نبی کے طریقوں کا مذاق نہ اڑایا؟ 5 سال کے بچے سے لے کر 85 سال کے بوڑھے تک کسی کو بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ پسند کوئی نہیں؟ کیا میری بہنوں نے میری بیٹیوں نے مذاق نہیں اڑایا؟ کبھی میری مرضی میرا جسم کا کے نعرہ لگایا؟ کبھی ہمیں کہہ دیا کہ اسلام تو دقیانوسی باتیں کرتا ہے؟ میرے عزیزو علماء اکرام نے بچی بیٹی کے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی آواز اٹھائی، مسلمانوں کو یہ کہہ کے خاموش کر دیا کہ مولویوں کا تو کام ہی لڑانا ہے۔ کبھی ہمارا وزیر اعلان کرتا ہے کرونا وائرس پاکستان کے علماء اکرام کی جہالت کی وجہ سے آیا۔ خدا پاک کی قسم علماء اکرام کی جہالت کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے آیا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے آیا۔ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں اگر پاکستان کے علماء اکرام کو، اللہ والوں کو، میرے عزیزو آپ کلیدی کرسیوں پر لا کر بٹھا دو، آپ حکومت کے اندر عہدہ دے دو اور پاکستان کا نظام ان کے ہاتھ کے اندر دے دو، پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مسجدوں کے اندر، بازاروں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر اعلان ہوگا کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام رائج ہو کے رہے گا، پھر پوری دنیا کے اندر امن آئے گا، پھر انسان تو کیا جانوروں کو بھی دنیا کے اندر جینے کا حق نصیب ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزو ایک اور وائرس چھوڑا ہوا ہے، وہ وائرس کیا چھوڑا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس تبلیغی جماعت کی وجہ سے آیا۔ خدا پاک کی قسم ان اللہ والوں کو نہ تم چھیڑو، ان میں ایک اللہ کا بندہ ہے جنہیں مولانا نذر الرحمان صاحب کہتے ہیں، اب بھی رائیونڈ کے اندر مرکز کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا 24 گھنٹے کے اندر صرف 10 منٹ سوتا ہے، اللہ اکبر، باقی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ یقین جانو ایسے لوگوں کو مجبور نہ کرو، جب یہ ہاتھ اٹھانے پر آ گئے تو کرونا وائرس سے ایسے اتنے کرونا وائرس زمین پہ آ جائیں گے کہ دنیا کو کسی کے اندر بچنے کی رسائی حاصل نہیں نصیب ہوگی۔ آج میرے عزیزو پورے پاکستان کے اندر علماء اکرام کو، خصوصاً تبلیغی جماعت والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پہلے کیا میرے عزیزو ان کی مخالفت کم تھی، اب میرے عزیزو بار بار کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس ان کی وجہ سے آیا، ہتھکڑیاں ان کو لگا دی گئی، زخمی ان کو کر دیا گیا، ٹیسٹ ان کے کر دیے گئے، مراکز ان کے بند کر دیے گئے۔ یقین جانو کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، اس لیے علماء اکرام نے فرمایا کسی کے دل، کسی کی عزت نفس مجروح کر دی جاتی ہے، کسی کا دل توڑ دیا جاتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے آسمان سے ناراضگی زمین کے اوپر آ جاتی ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں انبن ہو گئی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اتنا نکل گیا، انت الذی یخطئنی یا ابن السودا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں خاموش ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب خاندان سے تھے، اونچے خاندان سے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے قبیلے سے تھے، کالا آپ کا رنگ تھا، ناک آپ کی ہونٹ آپ کے موٹے، ناک آپ کی چپٹی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہہ دیا، انت الذی یخطئنی یا ابن السودا، اے کالے رنگ کی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ لے کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ حضور نے حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے فرمایا، اے بلال کیا بات ہے، کس بات نے تجھے رلا دیا؟ حضرت بلال رو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے میری ماں کے کالی رنگت کا تانا دے دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا لیا، فرمایا، اے ابو ذر، تیرے اندر سے جاہلیت والی بات ابھی نہیں گئی، اے ابو ذر بلال سے معافی مانگ لے، تو نے بلال کا دل دکھایا۔ پھر میرے عزیزو، ایک معافی ہوتی ہے یار جان دی کر، ایک کہتا یار ہنس کے دکھا دے، ایک کہتا آج میں تجھے چائے پلاؤں، کوئی کہتا آج میں تیری جیب میں 100 روپے کا نوٹ ڈال دوں، یار تو میرے سے راضی ہے، مرتا کیا نہ کرتا، مجبور تھا وہ کچھ کر جاتا۔ لیکن میرے عزیزو، ابو ذر تیرے معافی مانگنے کا انداز کیا، مسجد نبوی سے باہر نکلے، مسجد نبوی کے دروازے پہ لیٹ گئے اور اپنا منہ آسمان کی طرف کیا، فرمایا بلال آ جا، میرے چہرے پر پیر رکھ کے پیروں کو روندنا شروع کر دے، میرے چہروں کو روندنا شروع کر دے، اپنے پیروں سے میرے چہرے کو مسلنا شروع کر دے، تاکہ ابو ذر کو اپنی اوقات یاد آ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بلال معاف کر دے۔ فرمایا، میں نے سینے سے لگا لیا، اللہ کا رسول گواہ ہے، آج بلال نے ابو ذر کو معاف کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے اندر کیا چار پیسے آ جائے، ہمارے پاس موٹر سائیکل آ جائے، ہمارے پاس گاڑی آ جائے، میرے عزیزو ہم کیا سے کیا نہیں کر دیتے۔ غریب کو تو پاس سے گزرنا بھی ہمارے سے گوارا نہیں ہوتا۔ یقین جانو، آج ہمارے اندر یہ بیماری بہت بڑی ہے۔ پروردگار عالم اعلان کر رہے ہیں، میرا نبی اعلان کر دے، جب ایسے حالات پیدا ہو جائے، ایسی قوموں کے اندر بات آنی شروع ہو جائے، پھر اللہ کا عذاب طرح طرح سے آیا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وائرس کیا ہے؟ میرے عزیزو، لوگ 2-2 لاکھ ڈالر دے کر دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ امریکہ میں امن نہیں ملے گا تمہیں، برطانیہ میں امن نہیں ملے گا تمہیں، سعودیہ کے اندر امن نہیں ملے گا۔ فرمایا، میرے گھر کے اندر رہنے والوں، میرے بیت اللہ کی خدمت کرنے والوں، میرے حرم کے اندر آنے والے حاجیوں کی خدمت کرنے والوں، جب تمہارا دھیان بھی میری ذات سے ہٹ کر امریکہ کی طرف جائے گا، پھر تم جتنی بھی مرضی خادمی کر لو، تمہیں بھی دھکے دے کے اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا، تمہارے لیے بھی دروازے بند کر لوں گا۔ جب تک مسجد والے، بازار والے، کاروبار والے، دکان والے، حکومت والے، امریکہ والے، پاکستان والے، ہندوستان والے، آج میرے عزیزو، ہندوستان کا وزیر اعظم بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے، اب تو آسمان سے ہی کوئی مدد آئے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، وہ کافر لوگ مسجدوں کے اندر آ گئے، ہمیں مسجدوں سے باہر نکال دیا گیا، اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی؟ آج وہ میرے عزیزو، اب جلدی جلدی اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، آپ بھی معافی مانگے، میں بھی معافی مانگو۔ خدا پاک کی قسم، یہ مذاق نہیں، اگر ناراضگی بڑھ گئی تو ہمیں زمین سے مٹانے میں اسے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ اللہ سے معافی مانگ لو، گھر کے اندر بجائے نیٹ چلانے سے سارے بچوں کو اکٹھے کر لو، بیوی بھی ساتھ بیٹھ جائے، امی ابو کو بھی ساتھ بٹھا لو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الاستغفار پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرو، درود شریف کا اہتمام کرو، پھر رو رو کے کہو، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ پھر مدینے والے کا واسطہ دے کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ اور اعلان کر کے کہہ دو، اللہ ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ ہم نے ہتھیار تیرے قدموں کے اندر ڈال دیے، یا اللہ میں کچھ نہیں، میری ایٹمی طاقت کچھ نہیں، یا اللہ میں کچھ نہیں، میرے مادی اسباب کچھ نہیں، یا اللہ آسمانوں پر بھی حکومت تیری، زمین پر بھی حکومت تیری ہے۔